کبھی سوچا ہے کہ کیا کوئی ایک ٹیم کسی کھیل کے لیے اتنی اہم ہو سکتی ہے کہ اس کے بغیر کھیل کا تصور ہی ادھورا لگے؟ تو آج ہم اسی دلیل کی گہرائی میں اتریں گے کہ عالمی کرکٹ کو پاکستان کی اتنی ضرورت آخر کیوں ہے۔ یہ صرف قومی فخر کی گونج نہیں ہے، نہیں، یہ ایک ایسی آواز ہے جو دنیا بھر میں سنے جانے کا دم رکھتی ہے، ایک ایسی آواز جو، جیسا کہ آگے چل کر پتہ چلے گا، کھیل کے پورے ڈھانچے پر اثر ڈالتی ہے۔ تو آخر یہ جذبہ، یہ جنون آتا کہاں سے ہے؟ دیکھیے، یہ سمجھنے کے لیے کہ پاکستان کی موجودگی اتنی اہم کیوں ہے، ہمیں تاریخ کے ان پنوں کو پلٹنا ہوگا جہاں اس ٹیم کی داستان لکھی گئی۔ سوچئے ذرا، میچ کی آخری گیند ہے، پورے ملک کی سانسیں رکی ہوئی ہیں، اور پھر جاوید میانداد کا وہ تاریخی چھکا جو جیت کو شکست کے منہ سے نکال لایا۔ اور پھر تھوڑا آگے آئیں، 2017 کی چیمپئنز ٹرافی، ایک مشکل شروعات کے بعد سرفراز کی ٹیم نے کیا زبردست کم بیک کیا اور اوول میں چیمپئن بن گئی۔ یہ صرف جیتے نہیں تھیں، یہ اعلانات تھے۔ تو یہ جو شاندار لمحات ہیں نا، یہ صرف سنہری یادیں نہیں ہیں، بلکہ یہ اس بڑی دلیل کی بنیاد ہیں جس کے مطابق پاکستان کے بغیر عالمی کرکٹ کی تصویر ہی مکمل نہیں ہوتی۔ اور یہی تو اصل بات ہے، یہ صرف ایک ٹیم کی غیر موجودگی کا سوال نہیں ہے، بات اس سے کہیں گہری ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے کہ جیسے عالمی کرکٹ کی پوری عمارت ہی بنیادی طور پر کمزور ہو جائے، جیسے کسی شاندار محل کا ایک اہم ستون ہی غائب ہو۔ یہاں پر کھلاڑیوں کو سفیر کہا گیا ہے، اور یہ تصور بہت اہم ہے۔ مطلب وہ صرف کھیل نہیں رہے، وہ ایک پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ ایک ایسا پیغام لے کر میدان میں اترتے ہیں جس کی گونج باؤنڈری لائن کے پار دنیا بھر میں سنائی دیتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، یہ کہانی صرف جذبات اور تاریخ کی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا معاشی پہلو بھی ہے، ایک ایسا انجن جسے چلانے والی طاقت کھیلوں کی دنیا کی سب سے بڑی اور شدید ترین دشمنیوں میں سے ایک ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہے اس ایک مقابلے میں جو اسے عالمی کھیل کی معاشی شرح رگ بنا دیتا ہے؟ جواب اعداد و شمار میں چھپا ہے۔ دیکھیں، اعداد و شمار تو صاف صاف کہانی بتاتے ہیں۔ جب بھی انڈیا اور پاکستان کا میچ ہوتا ہے تو دنیا بھر میں دیکھنے والوں کی تعداد اور اس سے ہونے والی کمائی دونوں آسمان سے باتیں کرنے لگتی ہیں۔ یہ صرف ایک میچ نہیں رہتا، یہ ایک بہت بڑا فنانشل ایونٹ بن جاتا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی بات یا صرف ایک خیال نہیں ہے، یہ ایک ٹھوس کاروباری حقیقت ہے جو کرکٹ کی دنیا کو چلاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے یہاں کہا گیا ہے کہ پیسہ پاکستان کی وجہ سے آتا ہے۔ یہ حقیقت ماننی پڑے گی۔ اب اس معاشی طاقت کا اثر صرف ٹی وی ریٹنگز تک محدود نہیں رہتا، نہیں، اس کے نتائج بہت دور رس ہیں۔ اس کا اثر کھیل کے قوانین پر پڑتا ہے، جنہیں خاص طور پر اس ایک بڑے مقابلے کو یقینی بنانے کے لیے تبدیل کیا جاتا رہا ہے۔ اس ساری کہانی کی شروعات ہوئی 2007 میں۔ ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ تھا اور ہوا یہ کہ انڈیا اور پاکستان دونوں ہی پہلے راؤنڈ میں باہر ہو گئے۔ یہ ٹورنامنٹ کے لیے ایک بہت بڑا مالی دھچکا تھا۔ تو پھر حل کیا نکالا گیا؟ حل یہ تھا کہ ایسا دوبارہ کبھی نہ ہونے دیا جائے، اور اس دن سے آئی سی سی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان ہمیشہ ایک ہی گروپ میں ہوں، تاکہ ناک آؤٹ سے پہلے ہی ایک ہائی وولٹیج زیادہ آمدنی والا میچ پکا ہو جائے۔ تو ان سب باتوں کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، جب تاریخ، جذبہ اور پیسے کی ٹھوس حقیقت، یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل جائیں تو ایک ایسی ٹیم کی تصویر ابھرتی ہے جس کے بغیر واقعی گزارا نہیں۔ اور ہاں، مشکلات اپنی جگہ، لیکن امید کا دامن کبھی نہیں چھوٹتا۔ ماضی کی شاندار تاریخ اور آج کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے مستقبل میں کامیابی کا یقین پختہ ہے، اور اب سب کی نظریں 2026 کے T20 ورلڈ کپ پر جمی ہیں۔ جیسا کہ یہاں کتنی خوبصورتی سے کہا گیا ہے، فلم شاید ختم ہو گئی ہو لیکن ڈائیلاگ ابھی باقی ہے۔ عالمی کرکٹ میں پاکستان کی کہانی ایک ایسی داستان ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ایک ایسی گفتگو ہے جس کے بغیر یہ کھیل ہی ادھورا ہے۔ یہ سب کچھ ایک بہت ہی دلچسپ سوال پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ آخر صرف ایک مقابلہ کسی عالمی کھیل کے اصولوں کو کس حد تک اپنے حساب سے موڑ سکتا ہے؟ اور یہ بات کھیلوں کی دنیا میں طاقت کے اصل کھیل کے بارے میں ہمیں کیا بتاتی ہے؟